الحمد للہ وکفا وعلی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ لوگ آئے اور آ کر آپ سے یہ درخواست کی کہ ہمیں تعلیم و تعلم کے سلسلے میں آپ کے کچھ اصحاب کی ضرورت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو بھیجا اور بعض میں آتا ہے کہ آپ نے 6 کو بھیجا۔ یہ لوگ ان کو ساتھ لیے اور چلے گئے۔ ان میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ جو لوگ آئے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر تعلیم و تعلم کے سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو درخواست کری تھی، یہ دراصل سفیان بن خالد کے آدمی تھے، اور سفیان بن خالد نے ان اصحاب کو قریش کے ہاتھوں فروخت کرنے کے لیے بلوایا تھا۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے حجیر بن ابی احاب کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور اس نے 100 اونٹوں کے بدلے یہ خریدا ان کو۔ حجیر کی ایک باندی تھی جو بعد میں مسلمان ہو گئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے قیدیوں میں حضرت خبیب سے اچھا کبھی کوئی قیدی نہیں پایا، اور کہتی ہیں کہ ایک موقع پر میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے پاس انگور کا ایک خوشہ پڑا ہوا ہے، اور وہ خوشہ انسان کے قد کے برابر ہے۔ وہ توڑتے ہیں اور کھاتے ہیں اس میں سے۔ تو جب ان کو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا گیا تھا، وہ قید ایک جنگلے کی صورت میں ایک قید خانہ تھا، تو کوئی جانے کا راستہ نہیں تھا، اور اس وقت کوئی موسم بھی نہیں تھا عرب کے اندر انگور کا۔ تو بڑی حیران ہوئی وہ۔ جب خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پہ چڑھانے کا وقت آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے ایک استرا منگوایا۔ تو اتنے میں ایک چھوٹا بچہ وہ بھی اس جنگلے کے اندر چلا گیا۔ تو جو لوگ تھے جنہوں نے قید کیا تھا وہ ایک دم گھبرا گئے دیکھ کر کہ ان کے ہاتھ میں تو استرا بھی ہے اور بچہ بھی اندر ہے۔ صحابہ اکرام کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی وہ بھی عجیب ہی تھی، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کو مار دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو لایا گیا پکڑ کر اور سوئی پر چڑھانے کا وقت آیا تو پوچھا کہ آخری کوئی خواہش ہے آپ کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اللہ جل جلالہ سے ملاقات بہت قریب ہے۔ تو انہوں نے انتہائی اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھی، اور نفل پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اگر مجھے یہ بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھتے کہ میں موت کے ڈر سے تاخیر کر رہا ہوں تو میں 2 رکعت اور پڑھ لیتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا اللہ یہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے رسول پاک تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ پھر ان لوگوں نے حملہ کیا نیزوں سے اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کا سلام پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام یا خبیب۔ اس کے بعد فرمایا کہ قریش نے خبیب کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کوئی ہے ایسا جو خبیب کی لاش کو سولی سے لے کر آئے، وہاں سے لے کر آئے جا کر؟ تو دو اصحاب نے ہاتھ اٹھایا، ان میں ایک حضرت زبیر تھے اور دوسرے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرات ساری رات چلتے تھے اور سارا دن چھپ کر بیٹھے رہتے تھے۔ ایک طویل سفر تھا، جب اس جگہ پر پہنچے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا بالکل، اور دیکھا کہ ارد گرد 40 محافظ لیکن سارے سو رہے۔ تو خاموشی سے لاش کو وہاں سے اتارا اور اتارنے کے بعد گھوڑے پہ رکھ کر روانہ ہو گئے۔ صبح جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ قیدی کی لاش تو ہے ہی نہیں یہاں پر، تو انہوں نے اپنے گھوڑ سواروں کو مختلف سمتوں پر روانہ کر دیا۔ تو ایک قافلے والے نے جا کر ان کو گھیر لیا، زبیر رضی اللہ عنہ کو۔ تو جیسے قریب آئے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے لاش کو گھوڑ سے اتارا اور زمین پہ رکھا۔ زمین یوں کھلی اور کھلنے کے بعد وہ لاش زمین کے اندر چلی گئی اور زمین بند ہو گئی اوپر سے۔ اس لیے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلیغ الارض بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بلیغ الارض بھی کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان قافلے والوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ میں زبیر ہوں، اور یہ جو میرے ساتھی ہیں ان کا نام مقداد ہے۔ تم چاہو تو ہم تیروں سے تم سے لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اور چاہو تو اتر کر نیزوں اور تلواروں سے لڑتے ہیں، اور چاہو تو واپس چلے جاؤ، کیونکہ اب تو ان کے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے دل میں ایسا رعب ڈالا، وہ واپس چلے گئے۔ اور یہ لوگ آئے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پورا واقعہ سنایا۔ اتنے میں جبرائیل امین تشریف لے کر آئے اور آ کر فرمایا کہ آپ کے ان دو اصحاب کے فرشتوں میں بھی تعریف ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ! کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان تھا، اور کیا ان کی قربانیاں تھیں! اور فرماتے کہ 40 دن تقریباً لاش وہاں لٹکی رہی تھی، اور دور کا سفر تھا وہ، اور جب لاش اتارا وہاں سے تو خون جسم میں جو جہاں سے زخم لگے ہوئے تھے، زخم سے تازہ خون نکلتا تھا اور مشک جیسی خوشبو آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔